آج ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو مکافات عمل کو بھول جاتے ہیں اور مسلسل زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جب ہوتا ہے تو پھر روڈ پہ ہی ہوتا ہے وہ، اور پھر روتا ہے اور پھر کہتا ہے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ سمجھایا جا رہا تھا اتنا ظلم نہ کرو، یہ بات بیوروکریسی کے لیے بھی ہے، یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے، یہ امیر لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بھی ہے، یہ طاقت کے نشے میں مستغرق رہنے والوں کے لیے بھی ہے، یہ رشتہ داروں میں تھوڑا اگر کسی کا قد دنیاوی اعتبار سے اونچا ہو گیا ان کے لیے بھی ہے، یہ پڑوسیوں میں سے جو ایک پڑوسی تھوڑا مضبوط ہے اس کے لیے بھی ہے۔ آپ بناتے چلے جائیں صورتحال سمجھ میں آ جائے گا۔ کئی لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، سمجھانے کے باوجود کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، جس میں جو طاقت ہے وہ کر دے، اور پھر جب طاقت آتی ہے تو پھر چپل اتار کے بھاگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب؟ مکافات عمل اٹل ہیں اور انسان اس سے بچ نہیں پائے گا، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اور قرآن ارشاد فرماتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ آیت تو منافقوں کے لیے نازل ہوئی کہ منافق بھی تو ظالم تھے نا۔ اچھا، جو ظالم ہوتا ہے نا، وہ ظالم کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو ظالم ہے۔ کسی کا حق تلفی کرنا، کسی کو بھری محفل میں ذلیل کرنا، جان بوجھ کر ایسی بات کرنا کہ سامنے والے کی انسلٹ محسوس ہو، کسی کی راہ میں کانٹے بچھانا۔ اب آپ سوچئے جس دین اسلام نے یہ کہا ہو کہ راہ سے پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، تو کسی کی راہ میں کانٹے بچھانا اللہ، تو کیوں لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھائی کل کو یہ ہمارے سامنے بھی آئے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا حضرت خباب سے، پوچھا بتاؤ کیا توریت کے اندر، کیوں حضرت خباب یہودی تھے نا پہلے، تو ان سے پوچھا بتاؤ کہ توریت کے اندر بھی کوئی ایسی آیت تھی کہ اللہ فرماتا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو مکار ہوتا ہے اس کا مکر اس کو گھیر لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل توریت کے اندر آیت تھی۔ بولا کیا آیت تھی؟ بولا جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ گھڑا اس کے آگے آتا ہے۔ یہ توریت کی آیت ہے۔ تو آج جتنے لوگ ہیں، اچھا مکافات عمل کرنے والا جو ہوتا ہے، جو تورات کو اس وقت ماننے والے ہیں وہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اہل کتاب سمجھ گیا نا؟ جو تورات کو ماننے والے ہیں، جو اس کو اپنی مقدس کتاب کہہ کر یہ کہتے ہیں ہم اسی پر عمل کریں گے، وہ اس ایک جملے کو سن لیں اور اس پر عمل کر لیں، بس تو بم برسانا بند ہو جائے گا۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور بڑا ظلم و ستم ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کو بم مار کے ہلاک کریں، یہ ظلم ہے۔ کسی کی بچی کا گھر برباد کر رہے ہیں، ابھی تو ظلم ہے نا۔ رشتہ ہو جائے اچھی جگہ، پورے خاندان میں گویا کہ آگ لگ جاتی ہے، اور اپنے کہلانے والے جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، جن سے خونی رشتہ ہے، وہ دشمن بن جاتے ہیں، وہ راہ میں رکاوٹیں بھیجاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مکافات عمل اٹل ہے، اور جب مکافات عمل سامنے آتے ہیں نا تو ایسے فراڈیوں کو میں نے ایک جملہ بولتے ہوئے دیکھا ہے، کیا؟ بس یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر یہ اس میں اضافہ کر دوں آپ حضرات کی وجہ سے، اگر دنیا میں مکافات عمل کا شکار نہ ہوئے تو مرنے سے 10 منٹ پہلے ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوگا تو وہ کہے گا معافی نہیں مانگی تھی نا، اب ادھر ہی ساتھ دینا، ادھر دینا۔ جائیں گے بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو ورفانہ لقا ذکر، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے گا۔